السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز پر بڑا احسان و کرم کیا جو میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکا. یہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی اولاد رکھی ہے. ہر ایک مخلوق کی اولاد ہوتی ہے اور اس کو عقل دی گئی ہے. اللہ نے انسان کو بھی عقل دی، اس لیے انسان کو ذوی عقول کہا جاتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا. میرے بھائیوں، اس عقل کو انسانیت سے جوڑنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے کہ جب استاد نہ تھے، جب علم دین نہ اترا تھا، تو انسان ایک جانور جیسی زندگی گزار رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حدیث شریف میں ہے کھانے کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے پانی کی جگہ. ایسی زندگی تھی. اور اگر کوئی عورت جایا کرتی تھی جو حاملہ ہوا کرتی تھی تو اس کا پیٹ پھاڑ کے دیکھا کرتے تھے، شرط لگایا کرتے تھے کہ اس میں لڑکا ہے کہ لڑکی. یہ ان کی زندگی تھی. میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتارا اور اللہ تعالیٰ نے علم اتارا اور اللہ تعالیٰ نے ایک سکھانے والا اتارا تو پورا کا پورا ماحول چینج ہو گیا. جو صحابہ پوری 80 سال زندگی اپنی اولادوں کو قتل کرتے رہے، زندہ دفناتے رہے اپنے خاندان کی لڑکیوں کو، وہ ایمان لائے اور ان کی زندگی دیکھنے کے لائق بنی. اس لیے اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک صحابہ آسمان کا تارا ہے، کسی کی بھی تابعی کرے کوئی تو وہ کامیاب ہے. میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، کوئی نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاذ دیے ہیں. استاذ دیے ہیں جو ہمیں جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، ہمیں وزن کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا خاصیت ہے، کیا چھپا ہوا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بچے تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ بہت غریب خاندان کے تھے، وہ بہت غریب گھر کے تھے. ان کی ماں نے انہیں کام کرنے دے دیا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی خصوصیت کو پرکھا، وزن کیا اور ان کو لے کے آ گئے. لے کے آنے کے بعد انہیں پڑھانا شروع کر دیا. اور پھر ان کی ماں آئی اور ماں آنے کے بعد کہا کرتی تھی کہ امام صاحب آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ غریب گھر کا ہے اور کیا نام ہے، یہ غریب گھر کا ہے، کچھ کام کرے گا، سیکھے گا اور آگے بڑھے گا، کچھ کر کے کھا سکتا ہے. ہم غریب گھر کے، ہمارا کھانا پینا کیسے چلے گا؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے پر دیکھتا ہوں کہ وہ زمانے کے بادشاہ کے ساتھ ایک دسترخوان میں کھانا کھا رہا ہے. ایک دسترخوان میں کھا رہے. بظاہر بات ہے کہ بھئی کوئی انسان کہے کہ ردی والے ہوتے ہیں، جو بچے ردی بیچنے آتے ہیں، خریدنے آتے ہیں، بھانگا ٹوٹا کہا کرتے ہیں، تو وہ ٹوٹی ہوئی چیئریں اور لوہے وغیرہ خریدنے آتے ہیں وہ بچے. تو ان کو اگر کوئی انسان کہے کہ بھئی آج کے زمانے کے بادشاہ کے ساتھ ایک ٹیبل میں بیٹھ کے کھائے گا، کہے بھئی مودی کے ساتھ کھائے گا، تو اب کوئی ہنسے گا نہیں، بھئی پاگل ہے یہ لڑکا بھلا مودی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے. انسان کو اس سے ملاقات کرنے کے لیے بڑی بڑی اجازتیں لینی پڑتی ہے، تو وہ مودی کے ساتھ کیسے کھا سکتا ہے؟ عجیب، ہر کوئی ہنسے گا. اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بھی ہنس کے مسکرا کے چلی گئی، مذاق سمجھ. پھر ایک ایسا زمانہ آیا جو پڑھتے پڑھتے اسی نہج سے محنت کرتے کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا کہ وہ فیصلے سنانے والے بنے، چیف جسٹس بنے. اور پھر اسی دوران کئی مرتبہ ہارون رشید کے ایک ساتھ بیٹھ کے، بادشاہ ہارون رشید کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ایک دسترخوان میں. اور پھر ایک مرتبہ کھاتے وقت دسترخوان میں جب کھانا کھانے لگے تو مسکرائے، ہنسے. تو ہارون رشید نے پوچھا بھلا آپ کی اس مسکراہٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو مسکرائے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانے، پورا لمبا واقعہ انہوں نے سنایا کہ ایک زمانے میں میرے استاد یہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں ज़माنے کے ساتھ کھاؤں گا، زمانے کے بادشاہ کے ساتھ کھاؤں گا۔ تو وہ ہنسنے لگے اور وہ حقیقت ہوا۔ ایسے میرے بھائیوں استاد اپنے طالب علم کو ایسے ناپتا ہے، ایسے وزن کرتا ہے، اس کے اندر اس کی خصوصیت کو سمجھتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے خارج ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بڑی مشکل سے کچھ طالب علم مل گئے تو مل گئے، حکمت سے اللہ نے اگر عطا فرما دیا تو ہو گئے، لیکن طالب علم اس کا مطلب نہیں کہ مدرسہ، طالب علم یعنی کہ جو علم طلب کرتا ہے، چاہے وہ اسکول کا ہو، کالج کا ہو، کہیں کا بھی ہے، استاد ہر درجے کا استاد ہے، چاہے وہ کچھ بھی سکھاتا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک واقعہ ہے، جب وہ ایک موچی سے سیکھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو جب وہ موچی آیا تو اس کو احترام کیا استاد کے حیثیت سے، سب حیران ہو گئے موچی کا احترام کیوں کر رہے ہیں، وہ استاد نے کر کے احترام کیا۔ چاہے کچھ بھی سکھاتا ہو، استاد استاد ہوتا ہے۔ تو طالب علم کو کہنا میں استاد سمجھ سکتا ہے، لیکن ہم استاد کو سمجھنے سے خارج ہیں۔ ہمارا حالات تو ایسے ہیں کہ اگر ہمارے استاد کہے کہ آج پڑھ تو ہم کہتے کل پڑھیں گے، الٹا سیدھا الٹا چلتے ہیں، استاد کے سیدھا الٹا چلتے۔ اگر استاد کچھ رہنمائی بھی کرنے لگ جائیں تو ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم اپنی دل کی خواہشات پہ پڑ جاتے ہیں اور ہم انہیں غلط سمجھتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے ولی اللہ کا کہ جب ایک مرتبہ ان کے استاذ کی طبیعت خراب تھی تو ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے، اور جانے کے بعد اللہ کے کام میں ان کو بھیج دیا گیا، وہاں سے ان کو تقاضا آیا اور پھر وہ چلے گئے، استاذ کی بات نہ پھیر سکے اور چلے گئے۔ یہاں پہ ان کی بیوی گھر پہ اکیلی تھی، تو بیوی کے گھر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اب گھر پہ حالات آ گئے اور ان کا کام وہاں پہ ختم نہ ہو پایا، تو اب وہ گھر پہ پہنچ نہیں پائے۔ اب بیوی تو ہوگی پریشان اور وہ گھر سے نکل کے جانے کے بعد ہوا یہ کہ راستے میں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، شراب پیتے ہیں، کچھ غلط کام کرتے ہیں، تو وہ ویسے انسان مل گئے، تو ان لوگوں نے اس عورت کو اٹھایا اور اٹھا کر کیا کرا، اٹھا کر بیچ دیا، برے لوگوں کے پاس بیچ دیا۔ اب جب ان کے جو شوہر تھے، خاوند تھے، تو وہ آئے استاذ کے پاس اپنے، آنے کے بعد استاذ نے کہا کہ ایک پیسے دیے اور پیسے دے کے کہا کہ ایسے ایسے فلاں فلاں گندی جگہ پہ جاؤ اور گندا کام کرو، جیسا کہتا ہوں ویسا کرو۔ اب وہ حیران ہو گئے، اب یہ کام کیسا کہہ رہا ہے۔ اب پھر وہ گئے وہاں پہ، اب جب ان کو دیکھا لمبی داڑھی، لمبی لمبی پگڑی، اب کیا نام ہے وہ ٹکٹ، وہ جو اس کو سامان ہی دینے سے انکار کر رہی کہ بھائی ہم تمہیں ایسا کچھ نہیں کروانے والے۔ پھر زور زبردستی کہا کہ میرے استاذ کا حکم ہے کر دو۔ پھر گئے، پھر گھر پہ جانے کے بعد کہا اس عورت سے کہ وہ عورت ڈر رہی تھی، جس عورت کے پاس گئے وہ ڈر رہی تھی، اور پھر اسے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، بس میرے استاذ کا حکم ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ اور بات کری، جیسے اس کا روپٹہ اٹھایا اور انہوں نے اس کی جو عورت تھی اس نے آواز سنی اور روپٹہ جب اٹھایا تو وہی عورت، ان کی بیوی جسے اٹھا کے بیچ دیا گیا تھا، وہی عورت وہاں پہ تھی۔ یہ ہوتی استاذ کی حکمت۔ استاذ کو کیسے پتہ چلا، کہاں سے پتہ چلا، وہ اللہ بہتر جانے، لیکن استاذ کے بات ماننے پر انہیں فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کو ان کی بیوی مل گئی جو انہیں چاہیے تھی۔ میرے بھائیو، استاذ کیوں کہہ رہے ہیں، استاذ کس لیے کہہ رہے ہیں، وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، ہمیں ان سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، ہمیں ان سے کیسے چلنا ہے، یہ اہم ہے۔ استاذ کو اپنی زندگی کا پورا تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنے پوری زندگی گزار کے ہماری عمر سے چلے جا چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے، یہ اگر ایسا چلے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اگر یہ آج نہیں آئے گا تو اس کا سبق چھوٹ جائے گا، اور اس کو اب اس طرح سے تربیت کرنی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈانٹنا ہے، ڈپٹنا ہے، اس کا ہمیں الٹا سیدھا مطلب نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استاد کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پر احسان کرے، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ سے ہم دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمارا رہنما خود بنے۔